بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، مولانا ارشد مدنی کا روزنامہ انقلاب میں شائع خصوصی اور تفصیلی انٹرویو۔ مولانا ارشد مدنی کا نام آتے ہی جمعیت علماء ہند کا تصور بھی ذہن میں آ جاتا ہے۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی اور اسے سیکولر بنائے رکھنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کی علمی اور فلاحی وراثت کے امین کے طور پر پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ وہ ایک طرف جہاں دارالعلوم دیوبند میں استاذ حدیث کے فرائض انجام دے رہے ہیں، وہیں وہ جمعیت علماء ہند کے بینر تلے مسلمانوں کی دینی، فلاحی اور سماجی رہنمائی بھی کر رہے ہیں۔ مختلف فرضی مقدمات میں ماخوذ اس ملک کے سینکڑوں نوجوانوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے تو ان کی شخصیت کسی بڑے سہارے سے کم نہیں ہے۔ دہشت گردی کے الزامات میں موت کی سزا پانے والے کئی نوجوانوں کو ان کی کوششوں سے باعزت رہائی بھی ملی ہے۔ سینکڑوں مقدمات آج بھی جاری ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 10 برسوں میں مسلمانوں پر جو افتاد آئی اور ملک بھر میں ان کے خلاف نفرت کی جو آندھی چلی، اس نے اس ملک کے مظلوم شہریوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات کو جنم دیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کے ایڈیٹر ودود ساجد نے ان میں سے کچھ اہم سوالات پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے خصوصی گفتگو کی ہے۔ اس موقع پر مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے چند اہم سوال کیے گئے، جن کا بحسن خوبی مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم نے جواب عنایت فرمایا۔ سوال: لوک سبھا انتخابات میں پولنگ کے 3 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں۔ اس بار ایک تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے کہ مسلم ووٹرز کے لیے کہیں سے کوئی اپیل سنائی نہیں دے رہی ہے۔ کیا 10 برسوں تک احوال زار کا سامنا کرنے کے بعد مسلمانوں یا علماء اور دانشوروں میں مایوسی در آئی ہے؟ جواب: مسلمان کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ اس خاموشی کا سبب یہ ہے کہ فرقہ پرست ذہنیت نے ہندوستان کے ووٹرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے اور اسی صورتحال کو اپنی کامیابی کا بنیادی پتھر سمجھ لیا ہے۔ باشعور مسلم طبقات یہ سمجھتے ہیں کہ جس آگ کو جلایا گیا ہے، اگر کہیں ایک آدھ حرف بھی ادھر ادھر ہو گیا تو اس آگ کو بڑھانے کے لیے انہیں ایک ذریعہ مل جائے گا۔ 10 سال کے تجربے کے بعد مسلمان اس جگہ پہنچا ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر مسلمان مایوسی کا شکار ہوتا تو وہ خاموشی سے اپنے گھر بیٹھتا، الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہ لیتا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے مسلمانوں کو قطار اندر قطار دیکھا گیا۔ جن حالات نے ملک دستور اور سیکولرزم کو نقصان پہنچایا ہے، ان کو قابو کرنے کا یہی ایک موقع ہوتا ہے۔ جس پالیسی پر ملک چل رہا ہے وہ ملک کو سیکولر رکھنے اور تمام طبقات کے درمیان پیار اور محبت قائم کرنے کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مسلمان سمجھ رہا ہے کہ یہ وقت ان کی تائید کرنے کا ہے جو برملا کہہ رہے ہیں کہ سیکولر ملک اور سیکولر دستور کو زندہ رکھا جانا چاہیے۔ مسلمانوں نے صحیح وقت پر درست فیصلہ کیا۔ سوال نمبر 2: کیا شعور کی یہ بیداری اس امر کا مظہر ہے کہ مسلمانوں میں تعلیم کی طرف رجحان بڑھا ہے؟ جواب: بالکل۔ مسلمانوں میں جو تعلیمی پسماندگی اب سے 50 سال پہلے تھی وہ 10 سال پہلے نہیں تھی، اور جو 10 سال پہلے تھی وہ آج نہیں ہے۔ مسلمانوں نے ایسے ملک میں جہاں بے شمار اقلیتیں رہتی ہیں جینے کا طریقہ بھی سیکھ لیا ہے۔ ملک کے فرقہ وارانہ ماحول نے ان کے اندر نہ صرف شعور بیدار کیا ہے بلکہ ان کے لیے راستے بھی کھولے ہیں۔ مسلمانوں کی موجودہ پالیسی بالکل درست ہے اور اسے مایوسی سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ سوال نمبر 3: آپ کے پاس مختلف نظریات اور مختلف طبقات کے لوگ آتے رہتے ہیں۔ آپ کا کیا تجزیہ ہے کہ ان 10 برسوں میں پیدا ہونے والے حالات کے تئیں مسلمانوں کے علاوہ کیا دوسرے طبقات اور خاص طور پر ہندوؤں میں بھی کوئی غصہ، بیزاری یا نفرت پیدا ہوئی ہے؟ جواب: میرے پاس ایسے لوگ بھی آتے ہیں جو BJP کے ہم نوا ہیں، RSS سے بھی تعلق رکھنے والے ہیں، کچھ بہت پڑھے لکھے اور صاحب فکر لوگ، اور کچھ ایسے بھی جو BJP میں اندر تک رسائی رکھتے ہیں۔
لیکن وہ سب اس صورتحال سے عاجز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملک جس راستے پر جا رہا ہے وہ بربادی کا راستہ ہے۔ جب میں ان کی زبان سے یہ بات سنتا ہوں تو مجھے تعجب بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ ملک کے مفاد میں ایسا سوچتے ہیں۔ میں اس نظریے کو بڑی وقت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ سوال نمبر 4، ایک زمانے میں تو آپ کی طرف سے RSS لیڈروں سے ملاقاتوں کی کوشش شروع بھی ہوئی تھی، کیا وہ سلسلہ کچھ آگے بڑھا؟ جواب، مجھ سے وہ لوگ برابر ملنے آتے تھے۔ میرا RSS کے سربراہ موہن بھاگوت سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جمعیت علماء کی ایک تاریخ ہے، ملک کی آزادی کے لیے اس جماعت سے وابستہ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ RSS کے تعلق سے میرا ایک نظریہ تھا کہ وہ ملک کو مذہبی نظریے کا پابند بنانا چاہتی ہے۔ اس نظریے میں مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب پر جینے کا تصور بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے کچھ دوست جو RSS کے بنیادی لوگ ہیں، انہوں نے خود ہی اس کی پیش رفت کی، وہی مجھے لے کر گئے۔ اتفاق سے یہ جمعے کا دن تھا۔ موہن بھاگوت ہمیں 5-10 منٹ میں نمٹا سکتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ ان سے پونے 2 گھنٹے تک گفتگو ہوتی رہی۔ چونکہ جمعے کی نماز کا وقت قریب آ رہا تھا، اس لیے میں نے خود ہی معذرت کی اور رخصت چاہی۔ سوال نمبر 5، اتنی دیر تک کیا گفتگو ہوتی رہی؟ آپ نے ان سے کیا کہا؟ جواب، میں اپنی جماعت کے نظریے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ یہ گفتگو بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے اٹھتے ہوئے مجھ سے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میں آپ کو 2-2.5 سال میں اپنے اجتماع میں بلاؤں گا، اور جو باتیں یہاں ہوئی ہیں ہماری خواہش ہوگی کہ آپ وہاں بھی دہرائیں۔ میری پوری گفتگو کا محور یہی تھا، ہم بھی ہندوستانی ہیں اور ہمارے آباء و اجداد بھی ہندوستانی تھے۔ جہاں تک مذہب کا سوال ہے تو وہ ہر فرد کا ذاتی اختیار ہے، زبردستی کسی کو اپنے مذہب کا پابند نہیں بنایا جا سکتا۔ میں نے ان سے کہا کہ جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بہت آہستہ چلتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو 2-2.5 سال کے بعد بلانے کی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں تیز چلوں گا اور کہیں پہنچ کر مڑ کر دیکھوں گا تو میں اپنے آپ کو تنہا پاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا کہ ہم سب بھائی بھائی ہیں اور سب اسی ملک کے رہنے والے ہیں، اور پچھلے 1300 سال سے ہم امن و محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ دیہات در دیہات مسلمان موجود ہیں، وہ باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ ان کی برادری یہی ہیں، مسلمان گوجر بھی ہیں، چودھری اور ٹھاکر بھی ہیں، ہر برادری کے مسلمان یہاں موجود ہیں۔ اگر 1-2% کوئی باہر سے آیا بھی ہو تو وہ یہاں اتنا گھل مل گیا ہے کہ اب اس کی انفرادیت ختم ہو گئی ہے۔ آخر آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ کل مسلمان رہ سکتا تھا، آج نہیں رہ سکتا؟ یہ سمجھنا کہ آپ اسے ہندو بنا لیں گے تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ بھاگوت نے میری ان باتوں کی نہ صرف یہ کہ تردید نہیں کی بلکہ بغور سنا بھی۔ سوال نمبر 6، دوبارہ آپ کی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی؟ جواب، ان سے پہلی ملاقات کو 7-8 برس ہو گئے ہیں، انہوں نے بلایا ہی نہیں۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس نظریے کو پیش کرنا چاہا اور جو ان سے میری بات ہوئی تھی اس پر چلنا چاہا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ RSS نے 95 برس تک جس نظریے کو فروغ دیا، آج اتنے عرصے کے بعد کوئی دوسرا نظریہ پیش کرنا موہن بھاگوت کے لیے بڑی ٹیڑھی کھیر ہے۔ یہ آسان نہیں ہے۔ حالانکہ میری ملاقات کے بعد کسی پروگرام میں انہوں نے RSS کے پرانے موقف سے نیچے اتر کر کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد پروین توگڑیا نے کہا کہ 95 سال سے تو ہمیں مسلمانوں کے خلاف سبق پڑھایا جاتا رہا، لیکن آج کون سی نئی بات ہو گئی ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے بند کمرے کی ملاقات میں مجھ سے کہی تھی انہیں میدان میں آ کر پیش نہیں کر سکے۔ سوال نمبر 7، آپ نے ان کو یاد نہیں دلایا؟ جواب، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ راستہ چھوڑ دیا۔ یہ بات ہے بھی کہ جس نظریے کو اتنے عرصے تک فروغ دیا گیا، اچانک اس کے خلاف کھڑے ہو کر دوسرا نظریہ پیش کرنا آسان کام نہیں۔ ہندوؤں کے اندر بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پڑھا لکھا اور سمجھدار ہے،
اور وہ ہمارے ان نظریات کی تائید ہی کرے گا کہ ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور اسی کا نام جمہوریت اور سیکولرزم ہے۔ آپ کچھ سادھو سنتوں سے بھی ملتے رہتے ہیں، کیا سماجی ہم آہنگی کی یہ ملاقاتیں اب بھی جاری ہے؟ جواب: سادھو سنتوں سے ملاقات کا میرا ایک خاص محدود مقصد تھا، مجھے ایک خاص نکتے کی تلاش تھی۔ میں نے اس موضوع پر تحقیقات میں خاصا وقت صرف کیا کہ ہندو مذہب کے نظریے کے مطابق دنیا میں سب سے پہلا آدمی کون ہے۔ میں نے 50 سے زائد ہندو مذہب کی کتابوں کے اردو تراجم کا مطالعہ بھی کیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ہندوؤں کو اپنے مذہب کے بارے میں بالکل بھی معلومات نہیں ہے۔ 8 جنوری 2023 کو ہریدوار میں ایک بہت بڑے ہندو عالم مہا منڈلیشور کیلاش آنند جی سے ملاقات کرنے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ ذات جس کا نہ کوئی جسم ہے، جو ہر جگہ ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے، اس ذات کا کیا نام ہے؟ بہت سے لوگ بس ادھر ادھر کی بات کرتے رہے۔ بہرحال بڑی تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ ذات جس کا کوئی جسم نہیں ہے، جو ہر جگہ ہے اور جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے، وہ در حقیقت وہی ہیں جس کو اوم کہا جاتا ہے، اور وہ جو سب سے پہلے دنیا میں آیا وہ وہی ہیں جس کو منو کہتے ہیں۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میری یہ تحقیق درست ہے تو میں نے دیوبند میں جمعیت کے ایک بڑے اجلاس میں اپنی تحقیق کو عام کیا۔ جو اللہ کی ذات ہے وہی اوم ہے، اور جس کو آدم کہا جاتا ہے وہی منو ہے۔ میرا دل مطمئن ہے کہ میں نے اپنے عقیدے کے اعتبار سے جو کہا وہ درست ہیں، اور ہندوؤں کے یہاں بھی یہی بات درست ہے۔ ہندوؤں کی ساری کتابوں میں یہی درج ہے۔ RSS کے بنیادی لوگوں میں میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ کی تحقیق کے اس انکشاف کا بڑا شہرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کہا بالکل سچ کہا۔ سوال نمبر 8: آخر آپ کو یہ کھوج کرنے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ جواب: میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا DNA ایک ہے، ہم ایک ہے وغیرہ، تو ہم کس حد تک مذہب اور عقیدے کے اعتبار سے ایک دوسرے کے شریک ہیں؟ تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بنیادی عقیدہ ایک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کا دوسرا عنصر یہ ہے کہ جو ذات تمہیں انگلی پکڑ کر اللہ تک لے جا رہی ہیں، اس کو اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے۔ یہیں آ کر اختلاف ہو جاتا ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ رسول کون ہیں۔ میں نے اردو زبان میں شائع ان کی 50 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرو۔ یہ سب کتابیں دارالعلوم کے کتب خانے میں موجود ہیں۔ لوگوں نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا ہے۔ عجیب زمانہ ہے کہ نہ ہندوؤں کو سلیقہ ہے کہ اپنے اصل مذہب کو پیش کریں، اور نہ مسلمان کے اندر یہ جستجو ہے کہ وہ ان کتابوں کو پڑھے۔ میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تقابل کے لیے ہندو مذہب کی کتابوں کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 9: پچھلے دنوں وزیر اعظم نے اچانک جس نفرت انگیز اور مشتعل کن زبان کا استعمال شروع کیا، اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ جواب: وہ جس زبان کا استعمال کر رہے ہیں یہی ان کا اصل نظریہ ہے۔ ان کے نظریے میں کبھی تبدیلی آئی ہی نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے معاملات میں بھی تبدیلی آتی۔ سوال نمبر 10: کیا آپ کی طرف سے مسلمانوں یا اپنے قریبی حلقوں کو کوئی ایسا اشارہ دیا گیا کہ اپنے ووٹ کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ جواب: میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی انتخابی سیاست میں کوئی عمل دخل رکھتا ہوں۔ تاہم میں نے اس بار یہ ضرور کہا کہ مسلمان کو 10 بار سوچ کر ووٹ دینا چاہیے۔ BJP حکومت نے مذہبی آزادی کو چھین رکھا ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہبی آزادی دیں گے تو وہ ملک کو سیکولر ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اسی کا نام سیکولرزم ہے کہ حکومت کا کوئی بھی مذہب نہیں ہوگا اور ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی۔ سوال نمبر 11: 80 کی دہائی میں جمعیت علماء نے ایک سروے کرایا تھا۔ اس کے مطابق اس وقت تک 67,000 سے زیادہ فسادات ہو چکے تھے، اور ان میں سے 23,000 سے زیادہ فسادات 1984 کے سکھ مخالف فساد کی شدت کے مساوی تھے۔ یہ سب کانگریس کے دور حکومت میں ہوئے تھے۔ آپ نے کبھی کانگریس سے اس ایشو پر بات نہیں کی؟ جواب: ہم کبھی خاموش نہیں بیٹھے۔ جمعیت کے اجلاس اور عاملہ کی کارروائی اس کی شاہد ہے۔
لیکن آج یہ کانگریسی اسی کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم ان کے منہ پر سخت باتیں کہہ کر آتے تھے، وہ ہماری باتوں کو سنتے تھے، ہمارے کام کرتے بھی تھے، لیکن آج صورتحال برعکس ہیں۔ آج ان کو یعنی کانگریسیوں کو عقل آئی ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں آئیں تو مذہبی آزادی دیں گے۔ یہ موقف اسی مار کا نتیجہ ہے جو ان پر پڑی۔ کانگریس کا اصل نظریہ یہ نہیں تھا۔ سوال نمبر 12، آپ کی قیادت میں جمعیت علماء مختلف متاثرین اور فرضی طور پر ماخوذ نوجوانوں کے مقدمات لڑ رہی ہیں۔ بی جے پی حکومت کا دعویٰ ہے کہ ہمارے دور میں کوئی فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا۔ جواب، جن بنیادوں پر فساد ہوتا تھا، فرقہ پرست ذہنیت انہی بنیادوں کو اجاگر کر رہی ہیں۔ یہی تو تھے جو آگے بڑھ کر فساد کرتے تھے۔ وہ جو چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے، تو فساد کی کیا ضرورت ہے؟ کیا موب لنچنگ کے واقعات نہیں ہوئے؟ مسجدوں کے سامنے ہنگامہ آرائی اور اشتعال انگیزی نہیں ہوئی؟ اتنے واقعات ہونے کے بعد اب انہوں نے انسداد موب لنچنگ قانون بنایا ہے۔ فرقہ پرستی کی بنیاد پر جو فسادات کرائے جاتے تھے وہ ملک کی پالیسی کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مذہبی، مالی اور جانی نقصان پہنچایا جاتا رہا ہے۔ ہلدوانی اس کی تازہ مثال ہے کہ 7 مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور 101 مسلمانوں کو ہی گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ بنگلور میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی گئی، مسلمانوں نے احتجاج کیا تو انہیں ہی گرفتار کر لیا گیا۔ پچھلے 2.5 سال سے وہ جیلوں میں ہیں۔ ہم 1072 افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں۔ 80 سے زیادہ ایسے ہیں جن کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ ایک بڑی تعداد کو عمر قید ہو چکی ہے۔ تاریخوں پر تاریخیں پڑ رہی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ تھا اس انٹرویو کا خلاصہ جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم سے لیا گیا۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک ہندوستان کی حفاظت فرمائیں۔